پاکستان بنا تو آئین کے تحفظ و بقاء و سالمیت و دوام کے لیے تھا، اور اس کی تاریخ میں شکر ہے کہ وہ دن بھی آ گیا کہ جہاں جج نے مکتوب لکھ کر عدالت کے اندر ہونے والے حکم اور ناقص حالات کا تذکرہ کر دیا۔ اب تو نہ کسی مفکر کی کسی تخلیق کا شائبہ ضروری رہا، نہ حالات کے تغیر و تبدل پہ کوئی جائزہ ضروری ہے۔ سو اے معزز وکلاء، رول آف لا کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ گزشتہ ایک سال کے دورانیے میں جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے، جتنا جبر، جتنا استبداد، جتنا ظلم اس ملک میں بپا ہوا، ہیومن رائٹس کی جتنی وائلیشن ہم نے دیکھ لی ہے، اور وکلاء نے پاکستان کے گرد و جوار میں نکل کے جس طرح آئین کی بالادستی کے لیے آواز اٹھائی ہے، اس نے ممکن بنا دیا ہے ان ججز کے لیے کہ انہوں نے بھی کھول کے حالات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کے لیے۔ زندہ ہے وکلاء، زندہ ہے وکلاء، زندہ ہے وکلاء، زندہ ہے وکلاء، زندہ ہے وکلاء۔ جاتے ہوئے میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ 7 مارچ کے کنونشن نے فیصلہ کر دیا تھا کہ صوبے کے ہر صوبے میں جا کے وکلاء کو ساتھ ملا کے رول آف لا کی تحریک بپا کی جائے گی۔ آج جب محترم شاداب جعفری صاحب کی سربراہی میں ہمیں یہ دن دیکھنا مل رہا ہے تو یاد رکھیے کہ آنے والے دنوں میں رول آف لا کو یقینی بنانے کے لیے آپ تمام وکلاء نے اپنے ٹوس پہ کھڑے ہو کے ایوانوں میں اور قاضی فائز صاحب اور دوسرے ججز کو یہ بتا دینا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی کمیٹی نہیں ہے کہ جس میں آپ کمیشن بنا کے یا کمیٹیاں بنا کے معاملات کو لٹکالیں گے۔ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا، واضح انصاف کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا۔ صرف یہ کافی نہیں ہوگا کہ بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، صرف یہ کافی نہیں ہوگا کہ حامد خان صاحب کو دوران درائل یہ کہا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ مجھے بتا دیجیے کہ آئین میں کہا ہے۔ آج 6 ججز نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بتا دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں۔ محترمہ ناصرہ نے بالکل صحیح کہا، کنٹیمپٹ کا نوٹس دیجیے، طلب کیجیے، کنٹیمپٹ میں سزا دیجیے تاکہ اس ملک میں انصاف کو ری انفورس کیا جائے۔ کہ معاملات جہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آج آرمی بوٹ کے نیچے پاکستان کی عدلیہ کو رون دیا گیا ہے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ پاکستان کے آئین کو اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے، اور یہاں پہ اگر ہم خاموش رہیں گے تو جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں نیکڈ ڈسپوٹزم کیونکہ آئین کو ختم کر دیا پریکٹیکلی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے ان 6 ججز کا، 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا، جنہوں نے اپنے ناموں کو پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ میں جلی حروف کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کے فوراً ہی بعد تمام متعلقہ ادارے جن کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، انہوں نے پاکستان کی آئینی تاریخ کے سیاہ باب لکھنے شروع کر دیے ہیں۔ ایک ایسا سانحہ، ایک الزامات کا ایسا پلندہ جس میں ہائی کورٹ کے ججز کو بلیک میل کیا گیا، ہائی کورٹ کے ججز پہ دباؤ ڈالا گیا، ہائی کورٹ کے ججز کے گھروں میں کیمرے نصب کر کے ان کی چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، ججز کے عزیز و اقارب کو اغوا کر کے ان پہ تشدد کیا گیا۔ اور کس نے کیا؟ انتظامیہ کے ایک اعلی کار نے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے
کس کے حوالے کر دیا اس ساری تحقیق اور تفتیش کو؟ انتظامیہ کی بنائی ہوئی ایک کمیشن کو۔ یہ تو مسیحا خود ہی موت کا سامان پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری جنگ عظیم جب ہو رہی تھی تو برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل سے یہ پوچھا گیا یا اس نے پوچھا اپنے معاونین سے کہ بم برس رہے ہیں، جیٹس آ رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، عمارتیں زمین بوس ہو رہی ہیں۔ دوسرے جنگ عظیم کے بھور کے اندر انگلستان تھا، لیکن اس نے کہا کہ کیا ہماری عدلیہ فعال ہے، کیا ہماری عدالتیں چل رہی ہیں؟ جب جواب ملا ہاں چل رہی ہیں، تو اس نے اطمینان کا اظہار کیا کہ دوسری جنگ عظیم جیسی کیفیت کے اندر بھی اگر ایک ملک کی عدلیہ فعال ہو، عدلیہ مضبوط ہو، تو دنیا کی کوئی قوت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم نے اپنے عدلیہ کے وقار کو، اپنی عدلیہ کی آزادی کو، قانون کی حکمرانی کو، آئین کی بالادستی کو، جو اتنا بڑا خطرہ، جو اتنا بڑا اس پہ حملہ ہوا کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے جنگل کا قانون اور مائٹ از رائٹ کی آواز جو ہے اس کے خلاف اٹھائی۔ باعزت 6 ہائی کورٹ کے ججز نے اس کو انتظامیہ کی صوابدید کے نظر کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بطور ایک ادارے کے اس میں ایکشن لے، طلب کرے وزیر اعظم کو، طلب کرے انتظامی اداروں کو اور جواب لے ان سے، بجائے کہ بند کمروں کے اندر ان کے ساتھ میٹنگ کرے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جو اس قسم کی مداخلت کے حمایت کرنے والے ہیں، اس قسم کی مداخلت، اس قسم کے دباؤ، اس قسم کی بلیک میل، اس قسم کی جاسوسی، اس قسم کی عدلیہ کی آزادی پر حملہ، کیا بہانے دے رہے ہیں؟ کیا بہانے دے رہے ہیں کہ کہاں تھے وہ 6 ججز جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے اوپر کارروائی ہو رہی تھی؟ یہ بہانے دے رہے ہیں کہ یہ تو پہلے بھی ہوتا آیا ہے تو اب بھی ہونے دیں۔ یہ بہانے دے رہے ہیں کہ یہ 6 ججز جو ہیں یہ جانبدار ہیں اور کسی ایک سیاسی قوت کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ سب اس کو مسترد کرتے ہیں ہم، اور جس طرح سے 2 چیزوں پہ رہنمائی مانگی تھی ان ججز نے، ایک کہ ایک ملک گیر کنونشن کی جائے اعلیٰ عدلیہ کی، جس میں پاکستان بھر سے اس بات کا اندازہ لگ سکے کہ کس پیمانے کے اوپر یہ مداخلت ہو رہی ہے، کس پیمانے کے اوپر یہ بلیک میل، یہ تشدد اور یہ جاسوسی ہو رہی ہے۔ اور دوسری رہنمائی جو مانگی تھی وہ یہ تھی کہ ایسے حالات کے اندر ہمارا ضابطۂ اخلاق خاموش ہے، ہمیں رہنمائی دی جائے۔ دونوں چیزوں کو انتظامیہ کی نظر کر دیا گیا۔ میں تو افسوس کے ساتھ اور مایوسی کے ساتھ، لیکن اس عزم کے ساتھ کہ وکلاء اس قسم کی جانبدارانہ تحقیقات نہیں ہونے دیں گے، میں حبیب جالب کے ارشاد سے اجازت لیتا ہوں کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا۔